اچھا سر، حدیث جو ایک حدیث ہے ہمارے ہاں، حضرت حذیفہ کو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، وہ آپ کے ہاں بھی ہے موجود ہے حدیث؟ اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے جی. ہمارے آپ لوگوں کے کتب میں مشہور ہے جی. ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے صحابہ نام لے کر کے یہ صحابہ میرے بعد یہ جو ہے فتنہ کریں گے، یہ خلافت پہ غضب کریں گے، وہ تو بہت زیادہ ہمارے ہاں. بلکہ ہمارے ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے آیات نازل کیے جن سے مراد یہ غصب خلافت ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ بھئی یہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے. بہت زیادہ اس کی روایت بہت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سر. جی تھینکس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. میں آپ کی خدمت میں بحار الانوار کے کچھ مجلدات دکھا دیتا ہوں میرے عزیزوں. ان کا جو آخری سوال تھا میرے بھائی کا، دیکھیں میرے محترم ناظرین، کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 28، کتاب الفتن والمحن. کتاب الفتن والمحن، اس کے 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، اس کے 7 جلد ہیں. 7 جلد ہیں، اسی موضوع پر ہے، غصب خلافت کے موضوع پر، اور خلافت کے بعد، غصب خلافت کے بعد جو واقعات ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ جلد اس کی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 28. اس میں جو پہلا باب ہے وہ یہی ہے، افتراق الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی 73 فرقہ. اور اس امت میں وہی باتیں ہوں گی جو پرانے امتوں میں ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والی جو باب ہے، باب نمبر 2، وہ بڑا اہم باب ہے. یہ باب ہے، باب نمبر 2 جو ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 37 پہ شروع ہوتی ہے. اخبار اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے جو وہ روایات، وہ احادیث اور وہ قرآن کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، وہ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، اور وہ احادیث جس میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو خبردار کیا ہے، بما جرى علی اہل بیتہ صلوات اللہ علیہم من الظلم والعدوان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اہل بیت پہ ظلم کرے گی، صحابہ اہل بیت پہ ظلم کرے گی، امت اہل بیت پہ ظلم و عدوان کا مرتکب ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، حذیفہ کی 12 وہ صحیح ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن یہ حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان کے بعد جو فتنے ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا جائے گا. اور یہ بہت طویل باب ہے. اس میں روایت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد والا ایک باب ہے، اس میں بھی یہی موضوع ہے. اس کے بعد والا جو باب ہے، کیا اس کی بھی یہ موضوع ہے. یہ دونوں باب آپ ملا دیں، تقریباً 120 صفحے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے احادیث آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد والی جو باب ہے اس کا عنوان یہاں پہ نہیں ہے، یہ باب نمبر 4 ہے، اس کا بھی یہی اسی موضوع پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو خبر دی کہ ان کے بعد غصب خلافت ہوگا. لہذا یہ بہت وسیع ایک عنوان ہے ہماری کتب میں. اچھا، ابھی میرے پاس کالر ہیں جی شہباز شاہ. اور بھائی 5 گھنٹے ہوئے، 5 گھنٹے ہونے والے ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے تو ہم آپ سے بائے بائے کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے آپریٹر بھائی؟ آپریٹر بھائی شہباز شاہ صاحب کو لیتے ہیں. شہباز صاحب، ہاں جی مسٹر شہباز بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بھائی؟ وعلیکم السلام. السلام علیہ صاحب، کیسے آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کال کرنے کا شکریہ. کس شہر سے تشریف لائے ہیں؟ سر میں اس وقت لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں ویسے کراچی سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی سلامتی عطا فرمائے. حکم کریں.
سر پہلے تو آپ کو بہت ساری خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ جی آپ جب 12 ائمہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 12 ائمہ کے کچھ اس طرح کے وہ نہیں نظر آتے جو ایک کردار ہوتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کا کردار ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر علیہ السلام. اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا کوئی ان کا کوئی وہ نہیں ملتا کہ جس طرح انہوں نے کوئی مطلب یہ کہ کچھ ایسا کیا ہو کہ جس سے ہمیں جی بات کرتے جائیں. جی سر. تو ہمیں اس کے بعد ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ باقی بھی ہماری ہی امام ہے، جس طرح بیچ کے اندر کچھ امام جو ہے امام تو کا آپ کو پڑھنا امامت کا پڑے گا نا دعویٰ بھائی، کرتے ہیں. تو پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی شخص نہ پڑھے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں پتہ نا. اگر وہ کوئی جی شخص پڑھا ہی نہیں ہے جی، نہ مسلمان بھی ہو یا کافر ہو جو بھی ہو، اگر آپ کسی موضوع کی جی طرف تحقیق نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ فلانی آدمی کون تھا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو نا. اگر انسان نہ پڑھے تو پتہ جی تو جی نہیں چلتا کہ ان کا زندگی کیسی گزری ہے، ان کی عبادت کیسی تھی. جی ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا، ایک جی زمانے میں جنگ ہوتا ہے. امیر المؤمنین علیہ جی الصلوۃ جی والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جہاد کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے جی بعد بالکل انہوں نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا. پر خلیفہ بنے تو جنگ کیا انہوں نے، پھر جی ان جی کی شہادت ہوئی. تو اب ہمارے بقیہ ائمہ علیہ السلام، مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ جہاد اگر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے نیچے نہ ہو تو وہ جہاد حرام ہے. تو بقیہ ائمہ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے، لیکن جی عبادت خدا میں، خدمت خلق خدا میں، ہدایت میں، معجزات میں، ہر چیز میں، اور وہ ان کے جی کلمات جو ہیں حکمت میں، وعظ میں، سبحان اللہ، سب اعجاز. جس طرح رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اعجاز ہے. اگر کوئی ان کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہماری کتاب میں ہیں، ان کو کوئی پڑھے، جی ٹھیک ہے نا، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلمات جو ہے نا ایک دنیائی آدمی کا نہیں ہے. یہ کلمات ایک ایسے شخص کا ہے جو وہ اللہ کی جانب سے آیا. تو اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عبادات، ان کے مواعظ اور ان کے معجزات، ان کے حالات زندگی پڑھیں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے امام حسین علیہ السلام کے پڑھیں یا حضرت امام رضا علیہ السلام کی پڑھیں، حضرت امیر المؤمنین جی علیہ السلام کی پڑھیں یا حضرت امام جواد علیہ السلام کی پڑھیں، وہی نور ہے. جی ہاں، مزید بولیں. جی سر. 12ویں امام ہمارے امام مہدی علیہ السلام، انہوں نے تو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ ابھی غیبت میں ہے، انہوں نے ابھی آنا ہے. جی، کوئی سوال ہے؟ ابھی بات تو کرنے دینا، میں حسن علی صاحب کو سنتا ہوں تو مجھے بات تو کرنے دینا آپ. او بھائی 12ویں امام تو آپریٹر سب کے ہیں نا، صاحب ان کو 12ویں نہ امام چھیڑے تو نا، ان کو سب کے بات ہیں نا. کرنے دیں. جی، بات جی کرنے دیں ان کو. سر. تو ہمارے جو 11 ائمہ ہیں، امام اہل تشیع کے اندر جو 11 ائمہ ہیں، وہ 11 کے 11 ائمہ، میں نے سنا ہے کہ وہ 11 ائمہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے. صحیح فرما رہے. بالکل ٹھیک ہے سر یہ. صحیح. جی سر. اور تیسرا کوشچن ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی بی بی سکینہ، ان کا نام سکینہ تھا یا سکینہ تھا؟ اللہ عالم بذالک، میں نے اس مسئلے پہ تحقیق سر نہیں کیا. مجھے جو لگتا ہے وہ سکینہ ہی تھا. مجھے جو لگتا ہے، میں نے عربی کتابوں میں جو جی پڑھی ہے میں نے وہ مجھے انجینئر علی مرزا کو سنا تھا تو وہ سکینہ کہتے ہی ہیں مجھے کہ لگتا ہے. ان کا نام سکینہ تھا. ہو سکتا ہے، میں اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، مجھے جو لگتا ہے وہ جی سکینہ ہی نام تھا. ہو سکتا ہے سکینہ جی ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں نا، سکینہ سکینہ، حروف ایک ہی ہیں. اور پرانے کتابوں میں تشکیل، جس کو عربی میں تشکیل کہتے ہیں، اردو والے زیر زبر پیش کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے تھے. تو وہ دیکھنا پڑے گا. ہاں جی ہاں. جی سر. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بریلوی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور مسلم کے اندر حدیث ملتی ہے کہ مولا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے. بھیا دیکھیں، ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو گے تو نماز باطل ہوگا، نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھنی چاہیے. اور آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو. ایک بھی حدیث نہیں آپ کی کتابوں میں. جو بھی حدیث ہے سر رسول پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد مثلا نماز پڑھو، تلاوت کرو، ہاتھ نیچے کرو. اس میں یہ نہیں کہ تم جو ہے ہاتھ باندھ لو. ٹھیک ہے نا، عرض ہے. جی سر. اب آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله واشہد ان محمدا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبده ورسوله واشہد ان علیا واشهد ان عليا خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل ووصیہ بلا فصل واشہد ان واشهد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن واشهد ان الحسن والحسین والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی بن موسیٰ وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وعلی بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علی والحسن ابن علی والامام المہدی والامام المہدی خلفاء اللہ خلفاء اللہ وخلفاء رسولہ وخلفاء رسولہ وحجج اللہ وحجج اللہ وأئمة الہدی. وأئمة الہدی. آج سے میں پنجتن پاک کا 14 معصومین کا غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام. ان کی اطاعت اور ان کی پیروی اور ان سے محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ بے حساب بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دنیا و آخرت کے خیرات عطا فرمائے. تھینک یو میرے بھائی. بہت شکریہ.